بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 15 رمضان المبارک سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ یہ وہ عظیم امام ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سی آیات نازل فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی شان میں بہت سی احادیث ارشاد فرمائی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس نواسے سے بہت پیار کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنے کاندھوں پر سوار کرتے اور فرماتے تھے، خدایا میں اس کو چاہتا ہوں، تو بھی اس کو دوست رکھ۔ جو شخص حسن اور حسین کو دوست رکھے گا وہ مجھے دوست رکھتا ہے، اور جو شخص ان سے کینہ رکھے یا ان سے دشمنی کرے وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، حسن اور حسین جوانان بہشت کے سردار ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میرے یہ دونوں فرزند امام ہیں، خواہ قیام کریں خواہ خاموش رہیں۔ اس نواسے نے زندگی کے ابتدائی 7 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ نانا اپنے نواسے کو بے حد چاہتے تھے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا زہد و تقوی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے والد بزرگوار نے اپنے والد محترم سے نقل کیا ہے کہ امام حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عابد، زاہد اور افضل انسان تھے۔ جب بھی حج کے لیے جاتے تھے پا پیادہ جاتے تھے، اور اکثر اوقات پا پیادہ خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ جس وقت موت، قبر اور قیامت میں محشور ہونے نیز پل صراط سے گزرنے کو یاد کرتے تھے تو رونے لگتے تھے، اور جب خدا کے سامنے پیشگی کو یاد کرتے تھے تو نالہ و فریاد کرتے تھے اور غش کھا کر گر جاتے تھے۔ جب آپ نماز پڑھا کرتے تھے تو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کے بدن کا تمام گوشت لرزنے لگتا تھا، اور جب جنت و دوزخ کا تصور کرتے تھے تو سانپ کے کاٹے ہوئے کی طرح تڑپنے لگتے تھے، اور خداوند عالم سے بہشت کی درخواست کرتے تھے اور دوزخ سے پناہ مانگتے تھے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا جود و سخا۔ ایک دن امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ایک سیاہ فام غلام کو دیکھا جو روٹی کھا رہا تھا۔ وہ ایک لقمہ خود کھاتا اور ایک لقمہ اپنے کتے کو دیتا تھا۔ امام علیہ السلام نے اس سے سوال کیا، تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں خود تو کھاؤں لیکن اس کتے کو نہ دوں۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تک میں واپس نہ آؤں تم یہاں سے نہ اٹھنا۔ اور آپ اس غلام کے مالک کے پاس گئے اور اس سے اس غلام کو بھی خریدا، اور جس باغ میں وہ زندگی بسر کرتا تھا اس باغ کو بھی آپ نے خریدا، اور پھر آپ نے غلام کو آزاد کر دیا اور باغ بھی اسے عطا کر دیا۔ اسی طرح تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک شخص نے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے کوئی چیز طلب کی۔ آپ علیہ السلام نے اسے 50,000 درہم اور 5 لاکھ دینار عطا کیے، اور پھر فرمایا، اس وزن کو اٹھانے کے لیے کسی شخص کو لے کر آؤ۔ جب وہ شخص آ گیا تو آپ نے اپنی ردا اس کو عطا کی اور فرمایا، یہ وزن اٹھانے والے کی اجرت ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا تواضع اور انکساری۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام بہت متواضع شخصیت کے مالک تھے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک دن آپ غریب اور فقیروں کے پاس سے گزرے۔ اس وقت وہ سب زمین پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگے، یابن رسول اللہ، آئیے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ امام علیہ السلام فوراً سواری سے اترے اور کہا، خداوند عالم تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور پھر ان کے ساتھ کھانے میں مشغول ہو گئے۔ اور جب آپ کھانا کھا چکے تو آپ نے ان سب کو اپنے یہاں مہمانی کی دعوت دی اور ان کو کھانا کھلایا اور لباس بھی عطا کیے۔